السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت جس پر سائن کیے گئے تھے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات دیتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ ایم او یو کی کاپی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ پاکستان نے بہترین سفارتکاری کی ہے اور دنیا جو ہے وہ اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے، آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ہاٹ لائن ڈیولپ کر دی گئی ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے جوڑا ہے کہ تاکہ آبنائے ہرمز میں براہ راست رابطہ رہے امریکہ اور ایران کا، تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو اور وہاں پر جو تیل کی ترسیل ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ آبنائے ہرمز کو لے کر بڑی دلچسپ گفتگو ہے، کیونکہ امریکی صدر اور جو ڈونلڈ ٹرمپ اور جو ان کے ہیں مارکو روبیو، وہ ایران کے ٹول ٹیکس کے اوپر بات ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ آبنائے ہرمز کے کنٹرول پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ یعنی امریکی سائیڈ سے کنٹرول کی کوئی بات نہیں کی جاتی، صرف ٹول ٹیکس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اور قطر بھی جو ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ قطر وہ حمایت نہیں کرے گا کسی قسم کے ٹول ٹیکس کی۔ ایران نے ابھی فی الوقت یہ اس مفاہمتی یادداشت کے دستخط کرنے کے بعد سے اب تک ٹول ٹیکس کی بات نہیں کی۔ البتہ ایران کی سائڈ سے جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھالے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات مفاہمتی یادداشت میں بھی اس کے کنٹرول کو تسلیم بھی کر لیا گیا ہے، اور اب جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایرانی صدر یہاں پر ہمارے پاکستان کے دورے پر آئے تو اس سے پہلے عباس راکچی صاحب جو ہیں وہ وہاں پر یمن سے جو ہے معاملات کو طے کر کے اس کے کنٹرول کے بارے میں ان کے سلطان سے بات کر کے پھر پاکستان تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہاں جو مسعود پزشکیان ہیں ان کو ریسیو کیا، ہمارے صدر اور وزیر اعظم اور دیگر جو وزراء ہیں ان کے ساتھ مل کے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ، تو جو ہوا سو ہوا۔ اسرائیل کی بھی سبکی جو ہے وہ ہو رہی ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے جو واشنگٹن میں مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں وہ اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے، جو وہاں پہ امریکہ کے اندر جو اسرائیلی سفیر ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات، یہ 5واں دور جو ہے، جو 3 روزہ مذاکرات ابھی شروع ہوئے ہیں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان، اس میں ٹرین جو ہے وہ پٹڑی سے اترتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے۔ یعنی جس طرح کے مقاصد لے کر وہ آگے بڑھ رہے تھے، جس گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھا جا رہا تھا، جس میں لبنان تقریباً سارا شامل ہے، سعودی عرب کا بہت بڑا حصہ ہے، عراق کا حصہ ہے، پھر ادھر سے فلسطین ہے، شام کا بہت سارا حصہ ہے، تو یہ جو گریٹر اسرائیل جو ایک دریا سے دوسرے دریا کے درمیان کے پارٹ کی بات کی جاتی ہے، اس کو وہ کھٹائی میں پڑتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نہ صرف ایران، لبنان، بلکہ اب امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اسرائیلی افواج جو ہیں وہ واپس چلی جائیں اور وہ اس جگہ کا قبضہ چھوڑ دیں جو تقریباً 10% حصہ جو لبنان کا ہے، کیونکہ لبنان 10,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، تو 1,000 اسکوائر کلومیٹر پر اسرائیلی افواج نے قبضہ کر رکھا ہے، اور خیال یہ ہے کہ وہ چاہ یہ رہے امریکہ بھی، ایران بھی اور لبنان بھی کہ اسرائیل وہاں سے اپنی افواج واپس نکالے اور اس قبضے کو چھوڑ دے، اگرچہ کہ اسرائیل یہ بات تسلیم نہیں کرتا اور اس کے اوپر وہ بہت سخت ریئیکشن دے رہا ہے، ٹو این ایکسٹینڈ کہ وہ امریکہ کو یہ تک کہہ رہا ہے کہ جنوبی لبنان سے اس وقت تک فوجیں نہیں ہٹائی جائیں گی جب تک ڈسمنٹل نہیں کر دیا جائے گا حزب اللہ کو، جو کہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ حزب اللہ، کیونکہ حزب اللہ ایک نہ صرف وہ ایک لبنان کے کافی بڑے حصے پر اس کی حکومت ہے، بلکہ وہاں اس کی جڑیں بھی کافی مضبوط ہیں، کیونکہ یہ جس جگہ کی بات کی جا رہی ہے، یہاں سے پہلے بھی جو حزب اللہ ہے اس نے ہی اسرائیل سے قبضہ چھڑایا تھا، تو وہاں کے لوگ بہرحال پریز کرتے ہیں حزب اللہ کو جس علاقے کی بات میں اور آپ کر رہے ہیں اس وقت۔ ناظرین، اس سارے مسئلے پہ یہ کدھر پہنچے گا اور یہ کیا حالات ہوں گے، اس پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ علاؤالدین صاحب نے ہمیں جوائن کیے، تجزیہ کار ہیں۔ عبداللہ گل صاحب چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ماہر عالمی امور کے، اور میاں ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ سابق سفیر ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا میاں ثناء اللہ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ جو بات اس وقت واشنگٹن میں چل رہی ہے، بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ مذاکرات جو ہیں، اگرچہ کہ ایران ان مذاکرات کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن حزب اللہ بہر طور وہ مذاکرات کر رہی ہے، اور وہاں پہ بھی خیال یہ ہے کہ حزب اللہ ان مذاکرات کو جیتتی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مفاہمتی یادداشت ہو چکی ہے اس کے تحت امریکہ بھی اب یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ لبنان ایک خود مختار اور آزاد ریاست ہے، اس لیے اسرائیل کو وہاں سے فوجیں واپس بلا کر وہ قبضہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو پائے گا؟
میرے ذاتی خیال میں تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا. اس میں اسرائیل نہیں چھوڑے گا اس خطے کو، اور ان کے بیانات تو آپ کے سامنے ہیں. اگرچہ ایران نے بہت کھل کے بات کہی ہے کہ یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، رادر انٹیگریٹ پارٹ ہے اس کا، جو بھی مفاہمت ہوئی ہے. اور امریکہ بھی اب اس کو جان گیا ہے. پہلے تو امریکہ اس میں دوسری سائڈ لے رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی. اور دوسری 2-3 رکاوٹیں بھی جو سامنے پیدا ہو رہی ہیں، آگے ہی ہیں، وہ کنفلکٹ ہیں اور نا انٹرپریٹیشن، ساری جو ایگریڈ نا پوائنٹس ہیں ان کے اوپر. اور یہ اختلاف بڑھتا جائے گا جوں جوں ہم ڈیٹیلز کی طرف جائیں گے. اور جیسے جیسے یہ جو ڈیل ہے، ممکنہ ڈیل جو ہے وہ انفولڈ ہوگی. اس لیے بہت پیشنٹ کی ضرورت ہوگی، تبصرہ نگاروں کو بھی اور جو شریک ہیں اس مرحلے میں، سب کو صبر سے اور تحمل سے کام لینا ہوگا. میاں صاحب، یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اختلافات بڑھ کے جو ایران امریکہ ڈیل ہے، آپ کو لگتا ہے ایف ایم او یو کو یہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں، یا جو ایران یہ سمجھتا ہے، کیونکہ ایران تو پارٹ اینڈ پارسل کر کے چل رہا ہے. مارکو روبیو اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علیحدہ سے سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے، لیکن ایران اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور مفاہمتی یادداشت میں یہ شامل ہے، یہ بات اگری کر لی ہے یو ایس نے. تو اس صورت کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ایم او یو کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے یہ سارا معاملہ؟ ڈیفینیٹلی میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق تو ضرور کرے گا، کیونکہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے ایران کے لیے اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے، ایز اے نا مضبوط جو وہ پلر بن کے، سیکیورٹی پلر بن کے خطے پہ آیا ہے، نمودار ہوا ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو اپنے جو پراکسیز ہیں جو ان کی حفاظت کرنا، ان کے ساتھ ڈٹے رہنا، ان کے ساتھ یکجان ہو کے کھڑے رہنا سب سے بڑی پرائیورٹی ہے. اور یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے جو جس طرح ایگری کر رہے ہیں $120 بلین کی بات کر رہے ہیں امریکہ سے، وہ امریکنس اس کو نا اپنی مرضی سے وہ ساری چیزیں اپنے کنٹرول اور اپنے ٹرمز پہ دینا چاہتے ہیں. مت بھولیے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم 17 F-17 کے پیسے دیے ہوئے تھے ہم نے، اور انہوں نے کتنا ہم کو لٹکا کے رکھا، ہمیں ویپنز بھی نہیں دیے تھے. یہ $120 بلین بھی تو ویپنز کے لیے تھے جو شاہ کے زمانے میں دیے گئے. اور جو دوسرے بھی 6 بلین کی بات ہو رہی ہے قطر سے، اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کنٹرول وہیں سے ہوگا. پھر انویسٹمنٹ کی جو باتیں ہو لیکن رہی میاں ہیں، صاحب، وہ اس کے اندر بھی تو ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر امریکہ ہمیں پروڈکٹ سستی دے گا اور وہ معیاری ہوگی تو پھر ہم امریکہ سے خرید لیں گے، ہماری کو باؤنڈ نہیں ہے ہم کہ نہ خریدیں. لیکن اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ ہمیں باؤنڈ کر کے اپنی مرضی کی کوئی چیز دے دے گا جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یعنی معیار اس کا ٹھیک نہیں ہے یا اس کی پرائس زیادہ، تو پھر تو ہم نہیں لیں گے. بیسیکلی جب امریکہ دیتا ہے اس کو جیسا ٹائیڈ کر کے دیتا ہے کہ جی ان سے جتنی بھی نا چیزیں آئیں گی انہی کے جہازوں میں آئے گی. اور دوسری وعلیکم السلام. جی 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 میاں صاحب آپ. اچھا، تو یہ تو بات اگر ان کو سستی ملتی ہے، معیاری چیز ملتی ہے، میں تو اس وقت جو بیانات آ رہے ہیں اور جو ماضی میں ہوتا رہا جی اس جی کو دیکھ کے ایک ملک کے اپنے پیسے ہیں، آپ نے ایگری بھی ٹھیک کیا ہائیسٹ لیول پہ. ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ان کے ٹھیک پیسے یہ کسی نہ کسی وقت تو واپس ٹھیک کرنے تھے، ٹھیک ہے انہی کے ایسٹس تھے. ٹھیک. اب ایز اے سوورن اسٹیٹ دے ہیو دی رائٹ ٹو یوز اٹ دی وے دے لائک اٹ. ٹھیک. آپ زیادہ سے زیادہ کہنا اس کو روک سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ مسائل لینا، ٹیکنالوجی پہ نہ خرچ کر لیں، ویپنز پہ نہ خرچ کر لیں جو آپ کو نہ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو امریکہ کی کوشش اور خواہش رہے گی. دیکھتے ہیں کہ ایرانی اس معاملے کے اوپر کس طرح سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں. بریگیڈیئر بابر علاؤدین صاحب، جو امپورٹنٹ اس وقت بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیونکہ مجھے ایران سے بھی کوئی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ان کی افواج ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اوفینسو پالیسی کی طرف جائیں گے، اب ہم کو ڈیفینسو پالیسی نہیں رکھیں گے. تو اس قسم کے مزاج کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لبنان کے معاملے کے اوپر اور ادروائز جو اپنا جو دفاع ہے سوری اس کو وہ کنٹرول کر پائے گا ایران؟
बाबर साहब रियलिटीज आपका को मेरा ख्याल, देख के जी 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 बोलिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी आ रही है आवाज। वालेकुम अस्सलाम। आप आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है जी प्लीज। आवाज आ जी मैं कह रहा हूँ कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज को देख के सब बात करते हैं, बात करनी भी ये चाहिए। इसमें ये हकीकत है कि ईरान का जहाँ तक दफा का ताल्लुक है, दफा में मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट होते हैं। दफा में सिर्फ मिसाइल नहीं होते, जब दफा में कुछ आपकी ग्राउंड फोर्सेज नहीं होती, उसमें नेवी है, उसमें एयर फोर्स है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सारी की सारी चीजें मिल के तो आपका दफा बनता है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का जो दफा है वो इस वक्त कंपेटेबल किसी सूरत में नहीं है अमेरिका के साथ या इन वेरियस टर्म्स इसराइल के साथ भी। ठीक है, उन्होंने रेजिलियंस का मुजाहरा किया है, उनकी विल टू फाइट को सलूट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो डिटर्मिन्ड रहे हैं, स्टेड फास्ट रहे हैं, उन्होंने अमेरिकन को वो नहीं करने दिया जो अमेरिकन चाहते थे। अभी रही बात कि ईरान के कुछ लोग अगर ये चाहते हैं कि जो ऑफेंसिव पॉलिसी रखनी चाहिए, देखिए ऑफेंसिव पॉलिसी रखने के लिए सिर्फ ख्वाहिशात के ऊपर चीजें नहीं होती, आपके अंदर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि क्या आपकी सलाहियत आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक है। लिहाजा यहाँ तक जितना कुछ ईरान ने गेन किया, आई थिंक दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ये बहुत कुछ उन्होंने गेन कर लिया है। फिलहाल अगर एमओयू पे भी जाए कि लेबनान को भी उन्होंने काफी हद तक बीच में रिलेट करवा लिया। अमेरिका लेबनान के मुतल्लिक अभी सोचने पे मजबूर है। अमेरिकन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से लेबनान के मुतल्लिक जो एक दो स्टेटमेंट्स आई हैं, जिस तरीके से फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हमने देखा है कि अमेरिकन इजराइलीज को क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी स्टेट में ये तो नहीं हो सकता ना कि इजराइल को उसी तरीके से कंडेम करना चला शुरू कर दे जिस तरीके बाकी दुनिया करती है। ये स्टार्ट है और हमें ये भी पता है कि इसराइल लेबनान के ऊपर कब्जा नहीं छोड़ना चाहता, बट ये भी हकीकत है कि अमेरिका की मदद और अमेरिका की हमायत के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। जिस दिन अमेरिका ने अप फ्रंट होके विद से उसके फर्म होके इसराइल को कह दिया कि लेबनान के बीच में से आप निकल जाएं, तो आप देखिएगा इसराइल निकलेगा। बट ये सारी चीजें कोई एक रात में नहीं हो जाएंगी, ग्रेजुअली होंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी। एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, सब्र और तहम्मुल सबसे बड़ी चीज है। ये वो काम है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना कुछ जब भी गेन किया है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आगे बढ़ेंगे, इत्मीनान साजी होगी, तो ये बाकी चीजें भी साथ ही साथ होती चली जाएंगी। अभी तक जो कुछ हो चुका है ये भी बहुत कुछ है और इसके ऊपर भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारी उम्मीद को कायम रखने के लिए और मुस्बत रहने के लिए अभी तक डेवलपमेंट काफी है। लेबनान में हिजबुल्लाह एक वेरी वेरी हार्ड रॉक टू बेसिक डील विद, वो इतना आसान हदफ नहीं है जिसको इतनी आसानी से इसराइल डिसमेंटल कर सके। ज़ाहिरन बिल्डिंग्स गिरा दी, बॉम्बिंग आपने कर दी, वो ठीक है। इसराइल चाहता है कि जी हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करे, ऐसे डिसमेंटल वो नहीं होंगे। इसराइल यूज टू नहीं है इन चीजों के, वो यूज टू है कि जो वो चाहे वो करते चले जाए। अमेरिका आंखें बंद करके उनकी हमायत करे, उनके खिलाफ हर आने वाली करारदाद को वीटो करे। अगर एक दफा भी ये नहीं होता तो आप देखिएगा इसराइल अभी 50 दफा सोचेगा ये सब कुछ करने से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ईरान के इस रवैये ने या ईरान के स्टैंड ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आई थिंक ईरानियंस शुड आल्सो हैव अ हार्ट नाउ, और बहुत सारी चीजों में आपको टैक्टफुली हिकमत के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। और उनके जो प्रेसिडेंट हैं जो कल पाकिस्तान आए हुए थे, उनकी स्टेटमेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें लगता है कि चीजें ठीक ही होंगी। अभी तक जो कुछ डेवलपमेंट हुई है, आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, ये दुरुस्त है। मैं वैसे डॉक्टर हसन के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले मैं ब्रिगेडियर साहब एक छोटा सा मैं चाहूंगा प्रिसाइज सा जवाब जरूर दीजिएगा। वो एक खबर आई थी कि जो पायलट F-15 का जो उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है या उसने जो एजेंसीज को बताया है, उसने कहा है कि ड्रोन्स की एक ऐसी जेलीफिश टाइप फॉर्मेशन डेवलप की गई थी जिसके जरिए उन्होंने F-15 को तबाह किया। अगर मामला इस हद तक है तो यूएस अथॉरिटीज के नज़र में ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। अगर ड्रोन्स की ये अचीव कर ली है तो फिजा का जो एयरफोर्स ना भी हो, डिफेंस की हद तक तो फिर ईरान जो है वो खासा स्ट्रांग हो सकता है। आपको लगता है कि वो उसके जरिए ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के जरिए दिफा कर सकता है अपना? नहीं, ड्रोन्स के ऊपर दफा नहीं हो सकता। मुकाबला आपका किसके साथ है? मुकाबला आपका F-35 के साथ है, मुकाबला आपका दुनिया के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट के साथ है, लेटेस्ट एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ है। वो भी देखना पड़ता है। बट ये तो अमेरिकन अभी आगे इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और यहाँ पर छोड़ेंगे तो नहीं, तो चीजें सामने आई जाएंगी कि कितनी कैपेबिलिटी और क्या है। जैसे मैंने कहा, जो कुछ है उसको बचा के उसको आगे फर्दर बिल्ड करने की जरूरत है। तभी होगा जब एक दफा आप पीस के ओवरऑल फ्रेमवर्क में आ जाएंगे। तो ये मेरा कहने का मकसद है
میں نتھنگ ٹو ٹیک اوے فرام ایران، بٹ ایون دین ریالٹیز کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ڈاکٹر حسن، یہ جو بات ہے جو جب پہلے بھی ایک دفعہ ہماری بات ہوئی تھی، یہ جو فاتح ایران والا معاملہ ہے اور یہ اگریسو ٹون والا معاملہ، اگرچہ کہ پزشکیان صاحب کا دورہ تھا پاکستان کا، انہوں نے اظہار تشکر کے لیے کیا، وہ پاکستان آئے اور اس سے ایک پیغام دنیا کو بھی گیا اور ایک بات ایران کے اندر بھی یہ طے ہوئی کہ جو مذاکرات ہیں، سفارتکاری ہے، اس کو جگہ ملنی چاہیے، نہ کہ ہارڈ لائنرز کو جگہ ملنی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایرانی صدر کا دورہ ہے اس کے بعد ایران کے اندر، ان کے اپنی صفوں کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا مذاکرات کو اور سفارتکاری کو جگہ ملے گی اور جو ہارڈ لائننگ جو ان کا جو اپروچ ہے اس سے تھوڑا وہ ہٹیں گے پیچھے؟ بہت بہت شکریہ نوشاد علی خان صاحب. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ آپ کو بیان یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ رشیا اور چائنا اس معاملے سے دور رہے جب یہ جنگ ہو رہی تھی. اگر وہ دور رہے ہوتے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑتی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ہم رشیا اور چائنا کے ساتھ اس معاملے پہ ڈائریکٹ ان کانفلکٹ نہیں آنا چاہتے. رائٹ. اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے امریکہ میں سپلٹ ہے پینٹاگون کی اور ان کی پولیٹیکل جو پارٹیز جو اس وقت وائٹ ہاؤس کی، اور اس کا ایویڈنس ہمارے پاس ہے فیوچرز ایکٹ 2026 جس کا سیکشن 224 وہ انٹیگریٹ کر دے گا پینٹاگون اور اسرائیلی ٹیکنالوجی کو، اور اس کے بعد یہ جیسا مرضی وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ لے آئیں، جیسی مرضی اپنے آئین میں ترمیم لے آئیں، یہ ڈپینڈنسی کریٹ ہو جائے گی امریکہ اور آئی ڈی ایف کی، پینٹاگون اور آئی ڈی ایف کی، almost for a very long time to come. Simultaneously what is happening، اور اس کا میں نے تذکرہ پہلے بھی 2-3 دفعہ کیا ہے، اسرائیل تامل ناڈو میں فیکٹری کا افتتاح کیا، رڈارز کی فیکٹری لگا رہے ہیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور انڈیا براموز میزائلز کی بات کر رہا ہے یو اے ای کے ساتھ. وہ خبر بھی آپ سب کی نظر میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا یہ آرکیٹیکچر دیکھیے جو بلڈ ہو رہا ہے، اس میں وائٹ ہاؤس جو ہے وہ سینٹرل نہیں ہے ڈیسیجن میکنگ میں، سم تھنگ ایلس از ہیپننگ. اب یہاں پہ ایک اور بیان جوڑ لیجئے، وہ کیا نام ہے ان کے ڈپلومیٹ ہے اسرائیلی کا بھی، جب انہوں نے جے ڈی وینس نے یہ بیان دیا کہ ہمارے بغیر یہ قائم نہیں رہ سکتا اسرائیل، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ ایسی بات کی، اور دین جے ڈی وینس ڈیفینڈڈ ہم. تو حکابی نے کہا کہ ہمارے بغیر یو ایس قائم نہیں رہ سکتا. وہ اشارہ کر رہے تھے وہ اپنے فائنینشیل لیوریج کی طرف، اور اب جو اس وقت ان کا نیشنل ڈیٹ ہے یو ایس اے کا، وہ کوئی 41 ٹریلین پہ جائے گا 37 سے، تو 3.5 ٹریلین ایڈ ہونے جا رہا ہے اس میں. تو یہ کیسے چلے گا معاملہ؟ لیوریج کس کا ہے؟ who is in a position to decide, to make decisions؟ وہ ہیں یہ فائنینشیل کمپنیز جو سارا فائنینشیل آرڈر اپنے سر پہ. لیکن ڈاکٹر حسن اس کے مقابلے پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی میں جو سپر کمپیوٹنگ کی بات ہوئی ہے، وہاں چین جو ہے وہ پہلے نمبر پہ، ان کا سپر کمپیوٹر پہلے نمبر پر آ گیا ہے، امریکہ دوسرے نمبر پہ چلا گیا. یعنی اور وہ جو چین کی ٹیکنالوجی ہے وہ 100% ان کی جو ہے نا وہ چین کے اندر بنی ہوئی ہے، وہ کسی کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو سپر کمپیوٹنگ کس حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر یہ جن چیزوں کی یا جن آپریشنز کی اب ہم بات کرتے ہیں، ملٹی ڈومین آپریشنز ہو گئے یا یہ فارمیشنز آف ڈرونز ہو گئی یا میزل ٹیکنالوجی ہو گئی، یہ ساری ڈیپینڈنٹ ہے اس سپر کمپیوٹنگ پہ، کیونکہ یہ اے آئی ڈریون ہے. تو اس کے اندر بھی تو پھر ان کے پاس وہ ایج نہیں ہے جو چین کے پاس ہے یا چین کے اتحادیوں کے پاس ہوگا. تو اس سے ایکسپلین ہوتا ہے نا وہ جیلی فش ڈرونز والی بات. جی میں رائٹ. تو چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. سفارتکاری ہوئی ہے ہماری، بہت شاندار ہوئی ہے، اور ایران کیسے آ گیا پاکستان کی طرف اتنی مدت کے بعد، 40 سال کے بعد، یہ سپلٹ، یہ کیسے تبدیلی واقع ہوئی 40 سال. یعنی کہ کوئی میجر بریک تھرو ہوا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں یہ
इन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान के साथ जाके मुलाकात करनी चाहिए। 50 एग्रीमेंट्स हैं हमारे, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट सिंस 1950। मेरे पास पूरी तफसील मौजूद है ईरान के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं। जी जी। सो और वो डॉर्मेंट थे, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड अ टाइम जहां पे मैं अपनी बात पे कायम हूँ, अब तक कायम हूँ, आने वाले दिन का पता नहीं, कि हमें अगले कुछ अरसे में एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ के लिए तैयार रहना चाहिए। वी नो व्हाट इज हैपनिंग, और आई एम श्योर हमारी एजेंसीज और इंटेलिजेंस और जितनी ये आप भारत के पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं? मैं टोटली कन्विंस्ड हूँ, इंडिया से भी कार्रवाई होगी और लेबनान वाली स्टोरी भी वापस आएगी। ठीक है। अब्दुल्ला गुल साहब, भारत को तो हम मज़ा चखा भी चुके, शिकस्त फाश भी दे चुके, अब वो चाहे कैलकुलेट कर रहा होगा, वो शायद हो सकता है ये जो डॉक्टर हसन की बात है वो दोबारा हमलावर होने की, खैर वो तो क्योंकि वो हमारी एग्जिस्टेंस को तस्लीम नहीं करता, इसलिए उसको तो खैर जो पेट में बल तो उठ रहे होंगे वो तो ठीक है। लेकिन ये जिस टेक्नोलॉजी एज की मैंने बात की है कि चीन और चीन के इत्तेहादियों और अमेरिका के इत्तेहादियों के दरमियान, चाहे इसराइल ट्रांसफ़र कर रहा है उसको टेक्नोलॉजी, ये जो इसका क्या नतीजा निकलेगा? आपको क्या लगता है कि दोबारा अगर इंडिया ने ये हरकत की तो पाकिस्तान क्या कर सकता है और पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है? और मोअज़्ज़ज़ गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है इंडिया के हवाले से, एक बात याद रखिए कि इंडिया अपने हरकत से बाज नहीं आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना डिफेंस बजट इंक्रीज किया है, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे मरासिम नहीं चाहते। और जिस तरीके से उन्होंने एक बजट एलोकेट किया है ऑलमोस्ट $10 बिलियन का, जो अफ़गानिस्तान के अंदर वो पैसा दे रहे हैं, जिस तरीके से वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अब वहाँ प्रमोट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो मैं नहीं कहूँगा, रीअसेंबलिंग कहूँगा, जो कि यूरोप ड्रोन्स हैं जो कि इजराइल के आए हुए हैं, उनको वो इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ज़ाहिर है एक डिज़ाइन के तहत हो रही हैं। BLA को, मजीद ब्रिगेड को, TTP को, जमातुल अहरार को एंड दीगर को जिस तरह से इंडिया मरासिम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर काम कर रहा है। सोशल मीडिया फ्रंट उसमें एक चीज़ है, बलूचिस्तान और KP के अंदर आपको पता है एक बड़ा अनरेस्ट मौजूद है, और ख़ुद अभी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जो 2/3 दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बलूचिस्तान में जन्म लिए हैं। अब इसको अगर आप दूसरे अंदाज में देखें तो कश्मीर जो इसके अंदर आजकल एक हालात बहुत अबतर हुए में हैं, और इसके अंदर बार बार मीडिया के ऊपर यही चलाया जा रहा है कि जी सब वहाँ ठीक है। अगर सब ठीक है तो क्या कराची के हवाले से, लाहौर के हवाले से, पेशावर के हवाले से ऐसी कोई आपको खबरें आ रही हैं कि सब ठीक है? तो वहाँ इसका मतलब है कुछ खराबी है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें आ रही हैं। हमें उसको रोकना है। हमें ये मालूम है कि ये इंडियन हेजमोनिक डिज़ाइंस हैं, दिस इज़ अ रियलिटी, लेकिन हाउ टू काउंटर इट। काउंटर आपको करने के लिए एक आपको एक काइनेटिक और नॉन काइनेटिक डोमेन दोनों चाहिए। अब इसके हवाले से आप देखिए कि एक तरफ भारत आपको पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करता है, जिसका हमने अमली नमूना 9 मई को देखा है। ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर कामयाब होकर बाहर निकला है, वरना कोई दुनिया का दूसरा मुल्क आपको कामयाबी, उसके बाद ईरान है जिसने अभी सेकंड टाइम जो है वो एक जो सोशल मीडिया का जो वॉर थी उसके अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ, लेकिन द थंब रूल वाज सेट बाय पाकिस्तान। अब इस सारे को अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि इंडिया जिस तरीके से सिंदूर 2 की बात करता है, त्रिशूल की बात करता है, जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव की बात करता है, ये सारे आखिर ऑपरेशंस होते हैं। ब्रिगेडियर बाबर साहब बैठे हुए हैं, ही नोज वेरी वेल कि जब आप मिलिट्री डोमेन के अंदर कोई भी चीज़ जब दे देते हैं और कोई सेल कायम कर देते हैं इंटेलिजेंस विंग्स के अंदर, तो वो ऑपरेशनल होते हैं। वो ये थोड़ी है कि वो तनख्वाहें ले रहे हैं
ہیں, ان کو باقاعدہ بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اور پھر وہ کام شروع کرتے ہیں. اور کام وہ کیا کرتے ہیں؟ نیچرلی سب ورژن ان میں سے ایک چیز ہے. یہی سب ورژن کی بات ہم BYC کے لیے میں کرتا رہا تب جب لوگ صرف BLA کی بات کرتے تھے, اور میں کہتا تھا کہ BLA سے زیادہ BYC جو ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی وہ نقصان دہ. اور آج میں یہی بات پہلے بھی کرتا رہا کہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی کمیٹی, یہ بھی کمیٹی, تو یہ زیادہ نقصان دہ. آج انہوں نے سب ورژن کر دیا نا جی. اب آپ جو مرضی اس کو پسند کریں نہ پسند کریں, لیکن ریالٹی از ان فرنٹ آف یو. اب اس کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے. انڈیا پہلے تو آپ کو سب ورژن کرے گا, اور وہ کر رہا ہے. دوسری جانب وہ سوشل میڈیا پہ پروپوگیٹ کر رہا ہے, کیونکہ تمام موسٹ آف دا جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں انڈین ڈومینیشن موجود ہے. میٹا کو دیکھ لیں آپ, دیگر کو دیکھ لیں آپ, یوٹیوب کو دیکھ لیں آپ, ایسا کوئی کانٹینٹ لگا ہی نہیں سکتے, ایک سیکنڈ میں وہ آپ کو جو ہے وہ بین کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی ان کے دفاتر موجود نہیں ہے, ماں سوائے ایک آدھ کے ابھی شروع کر رہے ہیں. یہ کچھ اللہ کرے گا مزید بہتر ہو جائے گا. پھر آپ اسی طریقے سے دیکھیے کہ ہم تیسری ڈومین میں چلے جائیں, وہ ہے ٹیررسٹ کے ساتھ, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر آپ آگے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی عملی طور پر وہ سندور 1 کے اندر دیکھ لیا. ہاں سندور 1 کیا, ان کو کامیابی نہیں ہوئی. ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کی آپس میں سنکرونائزیشن نہیں تھی تینوں فورسز کی. ان کے پاس جو ایکوپمنٹ تھا, ایک طرف اگر وہ فرانسیسی ایکوپمنٹ تھا تو دوسری طرف جو ہے وہ رشین ایکوپمنٹ تھا, جو آپس میں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر سکتے, انٹیگریشن نہیں تھی کیونکہ ان کے سورس کوڈنگ میں انٹیگریشن نہیں ہے, سورس کوڈ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. کہیں امریکن ہے تو کہیں فرینچ ہے تو کہیں رشین ہے. تو یہ وہ تمام جو چون چون کا مربع تھا. لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی جو ریسنٹلی جنرل دیویدی نے خطاب کیا ہے وہاں مانیک شاہ آڈیٹوریم کے اندر, اس نے یہی بات تو کہی ہے کہ ہمیں اب انٹیگریشن کے اوپر جانا پڑے گا. اس کا مطلب ہے وہ پریپیئر کر رہے ہیں, اور وہ آج نہیں. اٹس ناٹ دا میٹر آف اف, اٹ از دا میٹر آف وین. یہ بات ہے ہی نہیں کہ انڈیا ہم پر اٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا, بات یہ ہے کہ کب کرے گا, اور وہ کرے گا. یہ تو ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے. لیکن فی الحال ان کو بہت مار پڑی ہے, اور اس مار کا بدلہ تو وہ ضرور لیں گے. دوسری جانب انڈیا نے امریکہ کے ساتھ 10 سالہ ڈیفنس ڈیل سائن کی ہے, کنزیکٹیو تھرڈ ٹائم. یہ بھی ہمارے لیے ایک میٹر آف کنسرن ہے. افغانستان کے اندر $7.1 بلین کا امریکن اسلحہ موجود ہے. یہ بھی اٹس اے میٹر آف گریٹ کنسرن فار اس. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں BLA اور مجید بریگیڈ کو امریکہ نے پہلے بین کیا اور باقاعدہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا, تو جب یونائٹڈ نیشن میں بات آئی تو پاکستان سے جو ہے وہ جب آرٹیکل 1267 کا حوالہ دیا گیا کہ ان کے اوپر باقاعدہ پابندی لگانی ہے, ان کے جو فائنینسز ہیں ان کو روکنا ہے, ان کی ٹریولنگ کو روکنا ہے, ان کے ابیٹر سپورٹرز فائنینسرز کو روکنا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے کہا جی اور ثبوت دے دیں. اور ثبوت کس بات پہ دیتے ہیں؟ جب امریکہ نے جب ان پہ پابندی لگائی تھی, آسٹریلیا اور برطانیہ نے, تو ان کے پاس کیا ثبوت نہیں تھے؟ تو پھر اب ثبوت کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا بالکل آؤٹ ہو چکا ہے, اسرائیل بالکل آؤٹ ہو چکا ہے. 2-4 زبانی کلامی گالیاں دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. امریکن کیا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ان کے لیے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انڈیا ان کا نیچرل ایلائی ہے, اسرائیل ان کا سیلف کریٹڈ مانسٹر. ٹھیک ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. عبداللہ گل صاحب واپس آتے ہیں. تو یہ جو نیچرل آئے ہے اور جو اسٹریٹجک انہوں نے کیا ہوا ہے ایگریمنٹ, میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت رہ گئی ہے؟ کیونکہ بھارت نے تو اس خطے کے اندر تو جو امریکہ کو مایوس کیا ہے, اور جو اگر پاکستان اس کو شکست دے سکتا ہے تو چین تو جو ہے وہ اس کے تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آئے گا بھارت. تو کیا اس کے بعد بھی امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بھارت کی ضرورت رہے گی؟ اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد.